الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأي مقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستو، گزشتہ چند ہفتوں سے خطبہ جمعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگیوں کے مختلف حوالوں سے گفتگو ہماری چل رہی ہے. آج بھی اسی سلسلے میں کچھ عرض کرنا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ عابد بھی تھے، زاہد بھی تھے، مجاہد بھی تھے، تقویٰ کی دولت سے مالا مال بھی تھے، نمازی بھی تھے، حاجی بھی تھے اور غازی بھی تھے. بہت سارے ان کے اندر کمالات تھے اور بہت سارے ان کی صفات اور ان کے اندر پائے جانے والے اوصاف. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت کو اگر دیکھا جائے تو ان میں سے کوئی زاہد کے نام سے مشہور آپ کو نظر نہیں آئے گا، مجاہد اور غازی کے لقب سے کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا، بلکہ جہاں بھی ان کا ذکر ہوگا تو صحابی ہونے کی حیثیت سے ہی ان کا ذکر ہوتا ہے. یعنی جتنے کمالات ہیں جو انسان حاصل کرتا ہے یا جتنے اوصاف ہیں جو انسان اپناتا ہے، وہ سارے کے سارے اوصاف کمالات ان کے اندر موجود تھے اور پائے جاتے تھے. لیکن ان تمام اوصاف پر اور ان تمام کمالات پر جو غالب تھا آپ کا کمال اور جو آپ کی ایک نسبت تھی جس نے سارے کمالات کو چھپا دیا تھا، وہ ہے مقام صحابیت. یعنی مقام صحابیت اتنا بلند مقام ہے کہ نہ کوئی زہد کے ذریعے سے اس تک پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی عبادت کے ذریعے سے اس تک پہنچ سکتا ہے، نہ کسی اور ذریعے اور طریقے سے اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے. یہ وہ مقام ہے جو انہی شخصیات کو ملا جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رضی اللہ عنہم کا خطاب عطا فرمایا. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. خود وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ
میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرماتی ہیں ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے وہاں پہ عرض کیا کہ حضرت یہ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے شعروں کے اندر مبالغے سے کام لیتے ہیں لازماً، چاہے وہ شاعر کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو، مبالغہ اس سے ہو ہی جاتا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مفتی صاحب وہ کون سا ایسا شاعر ہے جس کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا وہ کون سا شعر ہے جس نے آپ کو اس حد تک متاثر کیا ہے؟ تو مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حضرت مولانا روم جیسی شخصیت بھی مبالغے سے بچ نہیں سکی، انہوں نے بھی کہہ دیا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اب دیکھیں ایک لحظہ، ایک گھڑی کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھنا، وہ کہتے ہیں کہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ 100 سال کی عبادت کہاں، 100 سال کی بغیر ریا کے عبادت کہاں، ایک لحظہ بیٹھنا یہ مبالغہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ حضرت تھانوی مسکرائے اور فرمایا کہ مفتی صاحب میرے ذہن میں تو کچھ اور آ رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا میرے ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ یہ جملہ 100 سالہ طاعت بے ریا جو ہے نا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جملہ درست ایسے ہوگا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1,00,000 سالہ طاعت بے ریا۔ وہ تو 100 سال کا کہہ رہے ہیں، 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے ایک لحظہ۔ آپ میرے خیال میں سمجھ نہیں آئی۔ وہ اہل علم تھے، ایک دوسرے کی بات سمجھ جاتے تھے، اور ہمیں دلیل چاہیے ہوتی ہے تو دلیل بھی لے لیں۔ ایک غزوہ ہے، جہاد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہیں جہاد میں، خود کمان کر رہے ہیں، کفر سامنے ہے، جنگ جاری ہے۔ ایک جوان آیا اس موقع پر، مسلمان نہیں تھا، اس نے پوچھا کہ تمہارے سردار کون ہیں، امیر لشکر کون ہیں؟ بتایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ ہمارے امیر ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں۔ وہ آپ کی خدمت میں آیا، آپ کے چہرے انور کو دیکھا اور کہنے لگا کہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جی پوچھو۔ اس نے کہا پہلے میں کلمہ پڑھ لوں یا پہلے جہاد کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، پھر تلوار تمہارے پاس ہے تو بس جہاد شروع کر دو۔ اس نے کلمہ پڑھا، اسی میدان میں جنگ کے دوران کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، مسلمان ہوا، اس کے بعد جہاد میں شامل ہوا، کفر کے خلاف لڑتے لڑتے شہادت پا لی، شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے وقت جب شہداء کی لاشوں کو دیکھا تو اس نوجوان کا جسم بھی سامنے آ گیا، تو آپ نے اس کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ عامل قلیلا و اجر کثیرا، تھوڑا سا عمل کیا ہے اور کتنا اجر پا گیا۔ یہ دلیل کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں اس نے نماز کوئی نہیں پڑھی، ابھی نماز کا وقت ہی نہیں ہوا تھا، جنگ جاری تھی، وہ جنگ میں شامل ہو گیا۔ اس نے روزہ کوئی نہیں رکھا، اس نے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی، بلکہ قرآن کریم کی ابھی تو کوئی آیت اس نے سیکھی نہیں ہے، اس نے ابھی صدقہ کوئی نہیں کیا، اس نے کوئی عبادت نہیں کی، لیکن ایک لحظہ جو اللہ کے نبی کی صحبت اسے مل گئی، دنیا کے سارے زاہد قیامت تک پڑھنے والے نمازیں، سب کی نمازیں، سب کے روزے، سب کے حج جمع کر لیے جائیں، اس کے مقام کو نہیں پہنچتے۔ مقام صحابیت پا گیا نا، صحبت مل گئی کہ لحظے کی صحبت ملی ہے۔ بعد میں آنے والے نمازیں پڑھنے والے سالہ سال نمازیں پڑھتے رہیں گے، روزے رکھتے رہیں گے، لیکن اس کے مقام کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ ہستیاں ہیں
جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے، اور وہ صحبت ایسی نہیں تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی تھی جو آپ کے سامنے بیٹھتا تھا، آج تو ذکر و اذکار کے ذریعے سے اور دل پر ضربیں لگا لگا کر اپنے دلوں کو صاف کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ ہی اندر کی ساری میل کچیل کو صاف کر دیا کرتی تھی، ایک ہی نظر میں سب کچھ صاف ہو جایا کرتا تھا اور رنگ ایسا چڑھتا تھا۔ اس کی مثال عرض کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مدینہ منورہ ان کے مطالبہ پر، تاکہ ان کو قرآن حکیم کی تعلیم بھی دیں گے، دین کے مسائل بھی سمجھائیں گے، اور باقی جو لوگ ہیں وہاں پر ان کو دعوت بھی دیں گے اسلام کی۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر ہجرت فرما کر اللہ کے نبی کی ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اب جب آپ مدینہ میں آئے تو وہاں پر آپ نے دعوت کا کام شروع کیا۔ جو مسلمان ہیں ان کو قرآن پاک بھی سکھا رہے ہیں، ان کو نمازیں بھی پڑھا رہے ہیں، ان کو مسائل بھی بتا رہے ہیں۔ نئے لوگ جو آتے ہیں تو ان کو دین اسلام کی خوبیاں بتاتے ہیں، ان کے سامنے اسلام پیش فرماتے ہیں، اور پھر وہ لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، جس کی قسمت میں ہوتا تھا۔ تو وہاں پر ایک سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے قبیلے کے سردار ہیں۔ ان کو پتہ چلا کہ ہمارے پڑوس میں ایک نوجوان آیا بھی باہر سے ہے، یعنی مکہ سے آیا ہے، اور ہمارے ساتھ والے باغ میں بیٹھ کر وہ ہمارے لوگوں کو نئے دین کی طرف دعوت دے رہا ہے، باپ دادا کا دین ان سے چھڑا رہا ہے۔ سعد بن معاذ نے جب سنا تو غصے ہوئے، اپنا نیزہ اٹھایا، غصے کی حالت میں نیزہ اٹھا کر سیدھا اس باغ میں تشریف لے گئے جہاں پر حضرت مصعب بن عمیر بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ کچھ مسلمان بیٹھے تھے، ان کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہے تھے۔ بڑے غصے اور جلال میں سعد بن معاذ سردار تھے، اسے کہتے ہیں کہ تم ہمارے علاقے میں آ کر ہماری قوم کے لوگوں کو ورغلا رہے ہو، ہمارے نوجوانوں کا ذہن تم بگاڑ رہے ہو، باپ دادا کا دین ان سے چھڑا رہے ہو، نئے دین کی طرف بلا رہے ہو، جانتے ہو مجھے میں کون ہوں؟ مصعب بن عمیر نے دیکھا، بدلے ہوئے تیور دیکھے، چہرے پر غصے کے آثار دیکھے، سرخ آنکھیں دیکھی، ہاتھ میں چمکتا ہوا نیزہ دیکھا، تو حضرت مصعب بن عمیر گھبرائے نہیں، فرمایا کہ بات یہ ہے کہ آپ پہلے میری بات سن لیں، آپس میں گفتگو کر لیتے ہیں، میری بات سن لیں، اگر میری بات آپ کو اچھی لگے تو ٹھیک ہے، اچھی نہیں لگے گی تو میں علاقہ چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا تم نے بڑے انصاف کی بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے نیزہ رکھا، سامنے بیٹھ گیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی کچھ آیات ان کے سامنے تلاوت کی، ان کو دین کی خوبیاں، اسلام کی خوبیاں بتائیں، توحید کے فضائل بتائے، اور شرک سے بیزاری کے لیے اپنے حالات بھی بتائے، قوم کے حالات بھی بتائے کہ کس طرح شرک کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، اپنے ہاتھوں سے بناتی ہیں، انہی کے آگے سر ٹکاتے ہیں۔ وہ سنتا رہا، اس پر باتیں اثر کر گئیں، تو وہ کہنے لگا مصعب بن عمیر سے کہ تمہارے حلقے میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے حلقے میں داخل ہونے کا، یعنی اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ تم غسل کرو گے، پاک ہو جاؤ گے، غسل کرنے کے بعد آؤ گے، میں کلمہ پڑھا دوں گا، اس کے بعد پھر فریضہ ہے نماز کا، جب وقت ہوگا تو نماز پڑھنی ہوگی، آپ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، نیزہ وہیں چھوڑا، باغ میں کنواں تھا وہاں چلے گئے، تو غسل کر لیا، واپس آ کر بیٹھ گئے تو زانو ہو کر کہ اب مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ مصعب بن عمیر نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھانے کے بعد کچھ ضروری باتیں بتائیں، اب نیزہ اٹھایا اور واپس چلے۔ اب جب آ رہے تھے نا اپنے قوم کے افراد کو بٹھا کر کہ میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں اس کے ساتھ یہ کیسے تبلیغ کرنے آیا ہمارے علاقے میں، اب جب نیزہ لے کر واپس آ رہے تھے نا تو قوم کے افراد نے دیکھا، قوم کے افراد کی نظر پڑی کہ وہ سعد آ رہا ہے۔ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اس بات کو سمجھیں، یہ سارا واقعہ پس منظر ہے، اصل جو جملہ وہ ایک ہے۔ جب قوم نے آتے ہوئے دیکھا، حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، دیکھنے والوں نے دیکھا اور کہنے لگے
کہ سعد جس چہرے کے ساتھ گیا تھا اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہا۔ سعد کا جو چہرہ پہلے تھا، دور سے دیکھ کر کہتی ہیں، اب وہ چہرہ نہیں رہا، جس چہرے کے ساتھ گیا تھا اس چہرے کے ساتھ نہیں آ رہا۔ میرے نبی کے صحابی کی صحبت میں ایک لحظہ جو بیٹھتا ہے چہرہ اس کا بدل جاتا ہے، نورانیت آ جاتی ہے، رنگ چڑھ جاتا ہے صحابیت کا، اور جو اللہ کے نبی کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس پر رنگ کیسے نہیں چڑھتا۔ ایک لحظہ بیٹھی مصعب بن عمیر کے پاس، دیکھنے والوں نے دور سے پہچان لیا کہ وہ چہرہ نہیں رہا، جو پہلے تاریکی تھی اب وہاں پر روشنی نظر آ رہی ہے، جہاں پہلے ظلمت تھی اب اس چہرے پہ نور نظر آ رہا ہے، اب چہرہ روشن اور چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، چہرہ بدل چکا ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ صرف چہرہ نہیں بدلا بلکہ اندر سارا بدل چکا ہے۔ تو صحبت جو اللہ کے نبی کی اٹھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام اور مرتبہ اسی صحبت کی وجہ سے وہ دیا ہے، مقام صحابیت جسے کہا جاتا ہے، کہ اس مقام کو کوئی اپنی محنت سے، مشقت سے، ریاضت سے، عبادت سے، علم سے، زہد سے، تقوی سے حاصل کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہ اتنا بلند مقام ہے کہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، وہ منزل تو آنی ہے نا جس کو جزائے عمل کی منزل کہا جاتا ہے، روز قیامت جہاں پر اعمال کو دیکھا جائے گا، تولا جائے گا۔ ایک بات یہاں پہ اور بھی عرض کروں، یاد آ گئی، حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، روز قیامت جو میزان قائم ہوگا، جو عدل کا ترازو لگے گا، میں ذرا اسے دیکھنا چاہتا ہوں، وہ ترازو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسا ترازو ہوگا جس میں نمازیں بھی رکھی جائیں گی، روزے بھی آئیں گے، حج بھی ہوگا، ساری زندگی کے اعمال اس میں رکھے جائیں گے، وہ ترازو کتنا ہے، کیسا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ترازو کا ایک پلڑا حضرت داؤد کو دکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ پلڑا جو ہے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پھیلا ہوا وہ ترازو کا ایک ہی پلڑا ہے۔ حضرت داؤد پر دہشت طاری ہوئی، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے عرض کرتے ہیں، میرے پروردگار، اس پلڑے کو کون بھرے گا؟ اتنی نیکیاں کون کرے گا؟ اس پلڑے کو کون بھرے گا؟ یہ کوئی بھر سکتا ہے؟ اتنا بڑا مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک کا ایک ہی پلڑا ہے، اس کو نیکیوں سے کون بھرے گا؟ اللہ نے فرمایا، میرے داؤد، جب جس کے لیے میں بھرنا چاہوں گا تو اس کے ایک دانہ کھجور سے پلڑے کو بھر دوں گا۔ اخلاص کے ساتھ اگر ایک دانہ بھی کوئی دے گا نا کھجور کا، میں اس کو اتنا بڑا کر دوں گا کہ پلڑا بھر جائے گا ایک دانے سے۔ اور میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، میرے صحابہ کا مقابلہ نہ کرنا، بعد میں آنے والوں کا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لینا۔ احد پہاڑ 3 کلومیٹر پر پھیلا ہوا لمبا چوڑا پہاڑ ہے، چھوٹا نہیں۔ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دینا، اور میرے صحابی کی ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں دینا، وہ سونا پہاڑ جو سونے کا ہو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس مٹھی جو کے اندر۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کو مقام صحابیت حاصل ہے، بعد والوں کو نہیں ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ روز قیامت جب اعمال تولے جائیں گے، میری اور آپ کی نمازیں تلیں گی، روزے تلیں گے، صدقہ تلے گا، نیکی تولی جائے گی۔ صحابہ کرام کی جب باری آئے گی، فرمایا کہ نماز روزے کی نوبت نہیں آئے گی۔ جب معیت رسول کو تولا جائے گا، اس میں اتنا وزن ہوگا کہ اعمال کو تولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اس لیے یہاں پہ عرض کروں کہ صحابہ کرام پر تنقید اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ عملوں کی وجہ سے ہے ہی نہیں۔ تنقید تو عمل پہ ہوتا ہے نا، میری نماز میں خامی ہوگی، آپ تنقید کر سکتے ہیں، میری تلاوت میں خامی ہوگی، آپ تنقید کر سکتے ہیں، عمل ہے۔ میرے روزے پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، میرے خطبے پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، عمل ہیں۔ اور ہمارے اعمال تولے جائیں گے
اور صحابہ کو جو مقام ملا ہے وہ عمل کی وجہ سے ملے نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا ہے جو ان کو دی گئی ہے۔ ان کو مقام عمل کی وجہ سے نہیں ملا۔ جب مقام ملا ہی عمل کی وجہ سے نہیں ہے تو پھر اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی عطا پر تو اعتراض نہیں ہو سکتا۔ تو بہر طور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا، اور یہ اثر صحبت کا، یہ جو کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ محسوس نہیں کرتے، کچھ لوگ دھیان نہیں دیتے، اثر ہوتا ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے سنایا اپنا واقعہ، وہ اس وقت پاکستان کے بڑے مدارس میں سے ہے دارالعلوم کبیر والا۔ یہ پاکستان کے جو بڑے اور پرانے مدارس ہیں جیسے دارالعلوم کراچی ہے اور دوسرے مدارس ہیں، یہ بھی انہی کی طرح مدرسہ ہے۔ بڑے بڑے علماء یہاں سے فارغ ہوئے ہیں، تو اسی مدرسے میں آج کل وہ نائب مفتی ہیں وہاں پر۔ اللہ نے بڑی عزت دی ہے، بڑا وقار دیا۔ ایک مرتبہ مجھے کہنے لگے کہ میں اسکول پڑھتا تھا میں، ایک جگہ جلسہ تھا، جلسے پہ گیا تو وہاں پر 2 3 4 تقریریں ہوئیں، بڑے اچھے نوجوان خطیب تھے، انہوں نے خطابت کے اپنے جوہر دکھائے۔ آخر میں ایک بزرگ کو اٹھا کر پکڑ کر لے آئے، بٹھا دیے کرسی پر۔ وہ کہنے لگا کہ میں سوچ رہا تھا کہ ایسے اچھے اچھے خطیب پہلے گزار دیے، اب ان بزرگوں کو بٹھا دیا ہے، اب یہ کیا کریں گے؟ بزرگ پکڑ کر کرسی پہ بٹھایا ان کو، تو اب یہ کیا کریں گے؟ فرمایا جب انہوں نے جملے اپنا بیان شروع کیا تو ان کا ایک ایک لفظ میرے دل میں اتر رہا تھا، ایک ایک لفظ میرے دل میں اتر رہا تھا، اور اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے مدرسے میں داخلہ لینا ہے۔ یہ اسی تھوڑی سی صحبت کا اثر تھا کہ آج میں وہاں کا نائب مفتی بنا بیٹھا ہوں۔ اور وہ کس کی صحبت تھی؟ میرے شیخ، میرے مربی، میرے استاد حضرت مولانا علاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں، جن کو ملی ہے صحبت، وہ جانتے ہیں کہ ان کے اثرات کیا ہوا کرتے تھے۔ ہم چونکہ توجہ نہیں دیتے، لیکن بہت ساری چیزیں ہمیں حاصل ہو جایا کرتی ہیں صحبت کی وجہ سے۔ اور جب علماء کی صحبت سے، اہل اللہ کی صحبت سے آج بھی اگر فائدہ ہوتا ہے تو اللہ کے نبی کی صحبت میں آنے والوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا بھی کتنا ہے، اللہ رب العزت نے ان پر انعامات کے دروازے کیسے کھولے ہیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ رب العزت نے جو سابقہ انبیاء علیہ السلام کو کمالات عطا فرمائے تھے، سابقہ انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمالات عطا فرمائے تھے، ان کمالات کی جھلک اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ میں دکھا دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا نا، عصا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، بڑا باکمال عصا تھا، کمال والا تھا، معجزہ تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ایک صحابی میں یہ کمال دکھا دیا۔ حضرت طفیل بن عمرو دوس قبیلے کے ہیں، مکی زندگی میں ہجرت سے پہلے اسلام قبول کیا، واپس جانے لگے اپنے قبیلے کی طرف، قبیلہ دور رہتا تھا۔ عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب میں نے تو کلمہ پڑھ لیا، اب میں اپنے قبیلے کی طرف جا رہا ہوں، ویسے نہیں جا رہا، مبلغ بن کر جا رہا ہوں، میں نے اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کو میں نے دعوت دینی ہے، اسلام کی خوبیاں ان کے سامنے رکھنی ہے، لہٰذا آپ مجھے کوئی نشانی تو عطا کر دیں، کوئی نشانی تو میرے پاس ہو۔ اللہ کے محبوب نے نشانی کیا دی؟ عصا دے دیا، عصا۔ اب وہ عصا لے کر آئے اپنی قوم کی طرف۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رات ہوتی تھی تو وہ عصا جو تھا وہ لائٹ بن جاتا تھا، جلنے لگتا تھا، روشن ہو جاتا تھا، روشنی اس کی پھیلتی تھی۔ دن کو لاٹھی ہے، رات کو وہ ٹیوب لائٹ بن گیا، روشنی پھیل رہی ہے اس عصا کے ذریعے سے۔ بلکہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے راستے بنا دیے سمندر میں، 12 راستے بنے سمندر میں،
اللہ کے نبی موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، عصا لگاتے ہیں پانی پر، 12 راستے بن جاتے ہیں، پانی کے اندر سے گزر کے جاتے ہیں بنی اسرائیل، اور اللہ کے محبوب کے ایک کمانڈر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب فارس کی طرف آ رہے تھے، فارس والوں نے دیکھا لشکر اسلامی کو، ساری کشتیوں کو جلا دیا، پلوں کو توڑ دیا، جہازوں کو جلا دیا، تاکہ راستے میں دریا ہے بہت گہرا اور کافی چوڑا، یہ عبور نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کے محبوب کے صحابی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، امیر لشکر ہیں، اپنے لشکر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ کون ہے میرے ساتھ جو اپنے گھوڑے کو پانی میں ڈال دے، کون چلے گا میرے ساتھ؟ انہوں نے کہا امیر صاحب آپ چلیں گے تو ہم سب چلیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، یہ پانی وہی ہے جو اللہ کے حکم سے چلتا ہے، یہ پانی وہی ہے جس نے بنی اسرائیل کو راستہ دیا تھا، ہم بھی تو اللہ کے محبوب کی امتی ہیں، ہمیں راستہ کیسے نہیں دے گا؟ میرے ساتھ آؤ، جو میں پڑھوں تم بھی وہ پڑھو۔ چنانچہ وہ کہنے لگے نستعین باللہ ونتوکل علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ گھوڑے ڈال دیے پانی میں، گھوڑے پانی میں تیرے نہیں، چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور پورا دریا عبور کرتے ہیں، کسی بھی گھوڑے کے پاؤں کا تلوا بھی گیلا نہیں ہوا۔ فارس کے لشکر نے دیکھا کہ جن کو ہم نے انسان سمجھا تھا، ہم نے تو کشتیاں جلا دی، پلوں کو توڑ دیا، جہازوں کو ڈبو دیا، لیکن یہ تو انسان نہیں کوئی اور مخلوق ہے جو پانی کے اوپر چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بغیر جنگ کے وہ علاقہ چھوڑ کر بھاگ گئے، سارا علاقہ ان کے حوالے کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کے اندر وہ کمالات رکھ دیے جو کمالات سابقہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے۔ یہ جماعت اللہ کو اتنی پیاری ہے، یہ جماعت اللہ کو اتنی پسندیدہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو جنگیں ہوتی رہی ہیں، تو جب کوئی جنگ ہوتی تھی تو اعلان کیا جاتا تھا کہ اس لشکر میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے اللہ کے نبی کی زیارت کی ہو، یعنی کوئی صحابی موجود ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میرے بعد جنگیں ہوں گی اور جنگ میں اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، ایسا ہوا پھر کہ کوئی صحابی ہے تم میں؟ لوگ بتائیں کہ جی ہم میں صحابی موجود ہے، تو فرمایا کہ اس صحابی کی برکت سے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک وقت اور آئے گا کہ جب جنگ ہو رہی ہوگی، اعلان ہوگا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے محبوب کی صحابی کی زیارت کی ہو؟ فرمایا کہا جائے گا کہ ہاں ایسے اشخاص چند ایک ہیں جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے۔ فرمایا ان کی برکت سے اللہ فتح عطا فرمائے گے۔ فرمایا پھر ایک زمانہ آئے گا، پھر اعلان ہوگا کوئی ایسا شخص یہاں پر ہے ہمارے لشکر میں جس نے کسی ایسے شخص کی زیارت کی ہو جس نے اللہ کے نبی کے صحابہ کو دیکھا تھا، تو کہا جائے گا ہاں ایسا موجود ہے۔ فرمایا اس کی برکت سے اللہ فتح عطا فرمائیں گے، یعنی صحابہ کو دیکھنے والوں کی برکت سے بھی فتح ملے گی اور صحابہ کے دیکھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے، برکتیں اللہ تعالیٰ نسلوں کے اندر جاری فرما دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمالات ان کو عطا فرمائے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی ولادت ہو گئی تھی، لیکن وہ حاضر خدمت نہیں ہو سکے تھے، اس لیے صحابی نہیں ہیں، تابعین میں سے ہیں، یمن کے رہنے والے تھے، بہت دور تھے۔ تو یمن میں ایک شخص نے جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا، اسود عنسی نے، تو اس نے ابو مسلم خولانی کو، کیونکہ بڑی نامور شخصیت تھے، یہ بڑے بزرگ تھے، انتہائی نیک پارسا متقی، تو اسود عنسی نے ان کو بلایا، چلے گئے۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تسلیم کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میرے پاس وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے؟ اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ اس نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا بالکل مانتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے مانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں مانتا۔ بڑی کوشش کی گئی کہ مان لے، لیکن وہ کہاں مانتے تھے۔ آخر کار اسود عنسی نے سزا دینے کے لیے آگ جلائی اور ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا
کہ ابو مسلم خولانی آگ بجھ گئی، ابو مسلم زندہ سلامت واپس آ گئے۔ جو معجزہ، جو کمال اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم کو عطا فرمایا تھا، وہی کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے امتی کو عطا کر دیا۔ اب جب یہ باہر نکلے نا تو اسود انسی نے ساتھیوں سے کہا، گھبرا گیا تھا، اب کیا کریں؟ اس نے کہا جلدی کرو، خیریت اس میں ہے کہ ان کو جلا وطن کر دو، مار تو نہیں سکتے ہم اسے، جلا وطن کر دو ورنہ یہ مسئلہ بن جائے گا۔ چنانچہ ابو مسلم خولانی کو جلا وطن کر دیا گیا، نکال دیا گیا۔ اب انہوں نے کہاں جانا تھا؟ مدینے ہی آنا تھا، اور کہاں جاتے؟ سیدھا سفر اختیار کیا مدینے کا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، یہ آئے مسجد میں آئے، اور مسجد میں آ کر 2 رکعت پڑھی، نماز ادا کی۔ حضرت فاروق اعظم کی نظر پڑ گئی، حضرت عمر کی نظر پڑ گئی کہ مسافر آیا ہوا ہے، نیا بندہ ہے، پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ رک گئے۔ جب اس نے سلام پھیرا تو پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی یمن سے آیا ہوں۔ فاروق اعظم نے فرمایا یمن میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، کیا اس کے بارے میں تجھے خبر ہے؟ اس نے کہا کون سا واقعہ؟ اس نے کہا ہم نے سنا ہے کہ یمن میں اسود انسی نے ایک شخص کو آگ میں ڈالا اور آگ نے اس کو نہیں جلایا، وہ زندہ سلامت نکل آیا، اس بارے میں جانتے ہو؟ اس نے کہا جی میں جانتا ہوں۔ فاروق اعظم مسکرائے، مقام ہے نا، عمر کو اللہ نے بڑی فراست دی تھی، بڑی فراست دی تھی۔ فاروق اعظم نے فوراً فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، سچ سچ بتاؤ وہ تم ہو کہ نہیں، سچ سچ بتاؤ وہ تم ہو کہ نہیں ہو۔ جب قسم دے دی تو اس نے سر جھکا دیا کہ حضور وہ میں ہی ہوں۔ فاروق اعظم نے اس کا ماتھا چوما، گلے سے لگایا، فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس شخصیت کی مجھے دنیا میں زیارت کرا دی جس کے لیے آگ کو ایسا ٹھنڈا کر دیا جیسے اپنے خلیل ابراہیم کے لیے ٹھنڈا کیا تھا۔ اس کے بعد اس کو ساتھ لے کر چلے حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں، اور وہاں پر آ کر عرض کیا امیر المومنین یہ نوجوان ہے جس کو آگ میں ڈالا تھا اسود انسی نے، اور یہ زندہ واپس سلامت نکل آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک معجزہ اپنے نبی کو عطا فرمایا تھا، ہمارے محبوب کی امتی کو اللہ نے بطور کرامت کی وہ عطا کر دیا۔ چنانچہ صدیق اکبر نے بھی اس کا ماتھا چوم لیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس جماعت کو نوازا ہے، اور کیوں نہ ہو ایسا، جس جماعت کی تربیت کرنے والے رحمت للعالمین ہوں، جس جماعت کو سکھانے والے جبریل امین ہوں، اور جس جماعت کی خوبیاں بیان کرنے والے خود رب العالمین ہوں، تو ان کا مقام کیا ہوگا، ان کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے منبر پہ فرمایا تھا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ میں لوگوں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے بعد میرے صحابہ کو ملامت کا نشانہ نہ بنانا، میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ اور ساتھ ہی اللہ کے محبوب نے بتا دیا کہ تنقید کیوں ہوگی، ملامت کون کرے گا، کیوں کرے گا۔ فرمایا کہ بحبی، میری محبت کی وجہ سے لوگ ان سے محبت رکھیں گے، اور مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے لوگ ان سے بغض رکھیں گے۔ بتا دیا آپ نے کہ در حقیقت جو میرے صحابہ پر تنقید کریں گے، ان پر ملامت کریں گے، ان کی طرف انگلیاں اٹھائیں گے، فرمایا در حقیقت ان کے سینوں میں میرا بغض ہوگا، لیکن براہ راست وہ مجھ پہ حملہ نہیں کر سکتے، براہ راست وہ مجھ پر تنقید نہیں کر سکتے، تو پھر وہ میرے صحابہ پر تنقید کریں گے۔ مجھ پر حملہ ہوگا جو میرے صحابہ پر حملہ کرے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرما دیا تھا کہ خیال کرنا، اللہ کا واسطہ دیا، ایک نہیں 2 بار فرمایا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تمہیں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، ان کو ملامت نہ کرنا، ورنہ جو ان سے محبت رکھے گا وہ میری محبت کی وجہ سے محبت رکھے گا ان سے، اور جو ان سے بغض رکھے گا در حقیقت ان کے دلوں میں میرا بغض ہوگا۔ وہ صحابہ کرام جانتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، المرء مع من احب، قیامت کے دن ایک لمبی حدیث ہے، قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے، دنیا میں جس سے محبت ہے اسی کے ساتھ ہوگا،
آپ بھی خیال رکھیں ذرا، یہ ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں لوگوں کے کون کس سے محبت رکھتا ہے، کون کس سے محبت رکھتا ہے، خیال کیا کرو، دنیا گزر جانی ہے، آخرت بڑی مشکل ہے۔ آخرت جب کسی سے محبت رکھنی ہے تو آخرت کو پہلے سامنے رکھا کرو کہ جس کے ساتھ میں محبت کا دعویٰ کر رہا ہوں، حشر میرا اسی کے ساتھ ہونا ہے۔ پھر تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس سے جو محبت رکھے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بن کر رہے ہیں، وہ حضرت انس فرماتے ہیں کتنی عاجزی تھی، کتنی انکساری تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس عمل تو کوئی نہیں، میرے پاس عمل تو کوئی خاص نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ میں ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے محبت رکھتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ روز قیامت میرا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ صاحب مقام بزرگ ہیں، یہ خلفائے راشدین، یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے جو کوئی اور حاصل نہیں کر سکا، اور ان سے محبت رکھنے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آیت الایمان حب الانصار، فرمایا کہ ایمان کی نشانی ہے میرے انصار سے محبت رکھنا۔ جو مومن ہوگا وہ انصار سے محبت کرے گا، کیونکہ 2 ہی جماعتیں تھیں نا، ایک مہاجرین ہے، ایک انصار ہے۔ تو فرمایا کہ آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا انصار سے محبت رکھنا، اور پھر فرمایا وآیت المنافق بغض الانصار، اور منافق کی، نفاق کی نشانی ہے انصار کے ساتھ بغض رکھنا۔ تو جو انصار سے نفرت کرے گا، بغض کا اظہار کرے گا، فرمایا منافق ہوگا، اور جو مومن ہوگا وہ ان سے محبت رکھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نفوس قدسیہ کے ساتھ سچی اور حقیقی محبت نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، یہ دین ہم تک پہنچا ہے یا دین پھلا پھولا ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی جماعت تھی جس کی آپ نے تربیت کی تھی، اور یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں فرمایا تھا، جب 313 مجاہد آپ کے ساتھ تھے، اور رات کو آپ اپنے اس عریش کے اندر جو آپ کے لیے بنایا گیا تھا، آپ ساری رات دعا میں مشغول رہے، اور آنے والوں کو بتا دیا تھا کہ میرے صحابہ کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ اس موقع پر دعا میں آپ نے الفاظ یہ استعمال کیے تھے کہ اے میرے پروردگار، جو میری محنت ہے وہ ساری محنت اپنی، ساری کمائی اپنی لے کر میں یہاں میدان میں اترا ہوں، یہی 313 جوان میں اب تک تیار کر چکا ہوں، اب یہ میدان میں میرے ساتھ آئے ہیں، اے میرے رب اگر یہ باقی نہ بچے، اگر یہ سارے مارے گئے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قیامت تک اللہ آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بتا دیا کہ میرے دین کو اگر 4 چاند لگانے ہیں تو صحابہ نے لگانے ہیں، میرے دین کو آگے پہنچانا ہے تو انہوں نے پہنچانا ہے، میرے دین کو نسلوں میں چلانا ہے تو انہوں نے چلانا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ اگر دین اسلام کو باقی رکھنا ہے، اپنی توحید کو باقی رکھنا ہے تو ان کو بھی باقی رکھ لے، اگر یہ مٹ گئے تو پھر قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی ایک جملے کے اندر بھی ساری بات سمجھ آ سکتی ہے کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کتنی محبت فرماتے ہیں۔